آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، لعنت ہے ان کے قاتلوں پر، ان کے دشمنوں پر، ان کا حق کھانے والوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 6 شعبان المعظم 1447 ہجری قمری ہے، 26 جنوری 2026 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام جو کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا پروگرام ہے، 14,000 اسپانسر کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس کی 37ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مولا کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے۔ یہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر آپ لکھا نمبر دیکھ رہے ہیں 00964 یہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا روابط عمومی کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اسے آپ اپنے موبائل میں سیو کر کے پروگرام دوران کال کر سکتے ہیں، مولا کو سلام پیش کر سکتے ہیں اور اپنی ڈونیشن کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اب یہ کس وقت تک آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں؟ اس پروگرام کا ٹائم عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے کے دوران ہے، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران ہے، اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے کے دوران کے درمیان یہ پروگرام آپ کی خدمت میں مولا کا ایک سلسلہ جو کہ ہم چلا رہے ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کا، اس کو آپ کی خدمت میں پہنچاتا ہے۔ اور اس کا ٹائم اگر نیو یارک ٹائم کے مطابق چیک کریں گے آپ تو رات کے 12 بجے سے لے کر 2 بجے کے دوران ہے، اور لنڈن کے ٹائم کے مطابق اگر چیک کریں گے آپ ٹائم تو رات شام کے وقت میں 5 بجے سے لے کر 7 بجے کے دوران اس پروگرام کا ٹائم ہے۔ اس دوران میں آپ کال کر سکتے ہیں، اپنی ڈونیشن کا اعلان کر سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، مولا کی دعائیں کر سکتے ہیں، توسل کے لیے ہمیں کہہ سکتے ہیں، خود بھی توسل فرما سکتے ہیں۔ اور یہ پروگرام ری ٹیلی کاسٹ بھی کیا جاتا ہے، دوبارہ بھی تکرار کیا جاتا ہے آنے والے دن میں صبح کے 4 بجے۔ اگر پاکستانی ٹائم سے پہلے میں بتا دیتا ہوں، پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح کے 4 بجے اور شام کے 4 بجے، یہ 2 ٹائم ہو گئے۔ تیسرا ٹائم ظہر کی نماز سے پہلے 10:30 پر یہ دوبارہ ری ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ 3 ٹائم یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق ہو گئے۔ انڈین ٹائم اس میں آدھا گھنٹہ اضافی کر لیں گے پاکستانی ٹائم میں، تو اس میں انڈین صبح کے 4:30 بجے اور شام کے 4:30 بجے اور دوپہر کے ظہر کی نماز سے پہلے 11 بجے، یہ 3 ٹائم یہاں پر بھی ری ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں، ہم بتانا یہی چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ اب آپ کا چینل ہے، اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے دوران 1 سیکنڈ کے بھی یعنی آپ سے بریک لیے بغیر یہ چینل 24 آورز آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شہر کربلا معلیٰ سے صبح و شام ذکر اہل بیت علیہ السلام، اذانیں، زیارتیں، تلاوتیں، آپ کو معارف اہل بیت علیہ السلام سے بھرپور مجالس،
محافل اور اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ اشعار خوانی، نوحہ خوانی، منقبت خوانی، اس قسم کے پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور خالصتاً یہ مذہبی ادارہ ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے پیش ہوئے ہیں کہ یہ ڈونیشن کا پروگرام آپ کی خدمت میں اس لیے رکھا ہے کہ آپ لوگ اس کے مالک ہیں، اور اس میں کوئی دنیاوی ایڈورٹائزمنٹ بالکل نہیں کی جاتی اس ٹیلی ویژن میں، تاکہ کل کوئی سیاسی، کوئی دوسرا کسی خاص ادارے سے تعلق رکھنے والا اس پر تسلط پیدا نہ کرے اور اپنی منمانی نہ ہو سکے۔ اور ظاہری بات ہے جب ادارے مجبور ہوتے ہیں تو وہ مجبوری میں ایسے کام کرتے ہیں، لہذا یہاں پر فعلاً ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے جس میں دنیاوی ایڈورٹائزمنٹ آپ کو دکھائی جاتی ہو۔ یہاں پر فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آپ سب کے لیے یہی پیش کیا جاتا ہے۔ اور ہم خوشی کے ایام میں ہیں تو خوشی کے ایام میں شیرینی کا ذکر آ جاتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم، انوار شعبانیہ کا مہینہ، رحمت و برکتوں کا مہینہ، آپ سب کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں کا مفصل بیان لے کر آیا ہے، اور اس مفصل بیان میں آپ سب کی خدمت میں ہم نے پیش کیا 3 شعبان المعظم مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دوسرے فرزند امام حسین علیہ السلام کی آمد، 4 شعبان المعظم جناب سرکار وفا مولا عباس علمدار علیہ السلام کی آمد، 5 شعبان المعظم مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کی آمد، 6 شعبان کو جناب قاسم علیہ السلام کی مناسبت بھی پائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے 10 شعبان المعظم جناب علی اکبر علیہ السلام کی آمد، 15 شعبان المعظم کائنات کی سب سے بڑی خوشی، کائنات کی سب سے بڑی آس، امام زمان علیہ السلام کی آمد پائی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ اور آپ سب کی خدمت میں 15 شعبان کی شام تک ہم یہ پروگرام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، اس میں آپ کال کر سکتے ہیں، مولا کو سلام پیش کر سکتے ہیں، اور اپنی ڈونیشن کا اعلان فرما سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے شیرینی معصومین علیہ السلام کی آمد پر ہم پیش کرتے ہیں، اور یہ شیرینی دیکھیں کھانوں کی مختلف کیفیات ہیں، جن میں سے کچھ خوشی کے کھانے ہیں، کچھ غم کے کھانے ہیں، لیکن ان میں ہم جب بھی پیش کرتے ہیں ایام سرور و شادی و خوشی میں، تو ان میں میٹھے کھانے زیادہ پیش کیے جاتے ہیں۔ جن کو میٹھے سے الرجی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، وہ میٹھے کھانے کھاتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک چاشنی کی صورت میں جو ہم بات کرتے ہیں نا، مٹھاس کی صورت میں، اسے کسی کو مانا ہو یا نہ ہو، دونوں کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مٹھاس، زبان کی مٹھاس، الفاظ کی مٹھاس، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی زبان میں بڑی چاشنی پائی جاتی ہے، اور یہ بچوں کی زبان میٹھی ہوتی ہے، میٹھی زبان میں بات کر رہے ہیں، تو اس کا تعلق کسی بیماری اور غیر بیماری سے نہیں ہے، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ تو لہذا ہم جس مٹھاس کی بات کر رہے ہیں، ایک تو وہ مٹھاس ہے جو کہ شوگر پیشنٹ کے علاوہ والی مٹھاس ہے، ایک مٹھاس وہ ہے جو ہر کسی کے لیے ہے، کوئی مریض ہے یا صحیح و سالم ہے، سب کے لیے مٹھاس کی کیفیت ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں ہے۔ اس مٹھاس کو پہنچانے کا کام، اس شیرینی کو پہنچانے کا کام امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ کے لیے کرتا رہتا ہے، اور اس میں انتھک محنت، کوشش، کاوش جاری و ساری رہتی ہے۔ ایک کی جگہ پر دوسرا، دوسری جگہ پر تیسرا، اسی طریقے سے کام ہوتا رہتا ہے، مولا کا کام کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت کے اندر عرض یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مٹھاس اخلاق سے پیدا ہوتی ہے، اور اخلاق قابل قبول وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے مزین ہو۔ لہذا یہ مٹھاس پہنچانے کا شعبہ ہمارے پاس ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے اخذ کی ہوئی باتیں اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ شیرینی امام حسین علیہ السلام کے شہر سے، آپ کے شہر میں کربلا معلیٰ سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس میں اس مٹھاس کو پہنچانے میں، اس خوشی کو برقرار رکھنے میں آپ بھی حصہ ملا سکتے ہیں۔
اور یہ آپ کا حصہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ جب تک یہ ذکر پہنچایا جاتا رہے گا آپ تک یہ سلسلہ پہنچتا رہے گا، تو لہذا اس حصے میں اپنا حصہ بھی ملائیے اور یہ مٹھاس کم نہ ہونے دیجیے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کا تذکرہ ایک مٹھاس کی مانند ہے جو مومنوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس سلسلے کو ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک شخص نظر کر چکا تھا کہ وہ لوگوں کو شربت پلائے گا، اور کہتا تھا کہ میرا شربت لوگوں کو خوشی دیتا ہے، اور وہ گرمابہ کہا جاتا ہے جہاں پر لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں، حمام کہہ لیجئے، غسل خانہ کہہ لیجئے، وہاں پر وہ پانی لوگوں کو پلایا کرتا تھا۔ کہتا تھا میں مولا کے نام پر جب بھی لوگوں کو پانی پلاتا ہوں میری خستگی رفع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دنیا کے فساد ہیں، ان سے خلاصی چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم بھی اسی طریقے سے کچھ شربت لوگوں کی زندگیوں میں پیش کریں۔ محبت اہل بیت علیہ السلام کا شربت، معرفت کا شربت، جب ہم یہ شربت لوگوں کو پیش کریں گے، اب تو ہم تو ویسے ہی قائل ہیں کہ مولا کے معجزے سناتے ہیں تو ہماری مشکلیں رفع ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، تو لہذا ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سے بھی کوشش کرنے کا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ بھی اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام پہنچانے میں اپنا حصہ ملائیے، تاکہ آپ کی زندگی کی تھکان دور ہو، آپ کے رزق روٹی پر، جو آپ کے ذرائع آمدن پر تھکان آئی ہوئی ہے وہ رفع ہو جائے، آپ کی صحت پر جو خستگی ہے، جو مزاج میں آپ کے تھکن آ گئی ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے آئیے آپ بھی اپنا سہمیہ ملائیے، سہم ملائیے، حصہ ملائیے، اپنی ڈونیشن کو ملائیے، تاکہ جب یہ مولا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے پہنچانا ہے مولا کی بارگاہ میں اپنی محبت کو، اپنی مودت کو، اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو، تاکہ یہ سلسلہ فیض آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ بہرحال مولا کی محبت میں جو بھی پیش کی جائے، جو چیز بھی پیش کی جائے حلال ہو، وہ یقیناً چند درجے بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے جون، دیکھیے غلام عربی اور فارسی میں جسے کہا جاتا ہے، اردو میں بھی اسی کو غلام کہا جاتا ہے۔ ذرا وضاحت کی ضرورت ہے تھوڑی سی اس جملے میں آج کل کے دور میں، کہ غلام اس زمانے میں جسے غلام کہا جاتا تھا وہ زر خرید ہوا کرتا تھا، پیسے دے کر جسے خریدا گیا ہو اسے غلام کہا جاتا تھا۔ لہذا جناب جون آج جو ہم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، مولا سے نسبت کے سبب کہہ رہے ہیں، سیاہ رنگ کے غلام تھے۔ وہ دور تھا جب سیاہ افراد کو عزت کی نگاہ سے کم عقل لوگ نہیں دیکھا کرتے تھے۔ غلام تھے امام حسین علیہ السلام کے، بدن سیاہ، کوئی سیاہ ہونا برائی نہیں ہے، لیکن اس دور کے تقاضوں کے مطابق بہرحال بدن سیاہ تھا، پسینے سے بو آیا کرتی تھی، لیکن اپنی محبت کا اظہار کیا، مولا پر فداکاری کے جذبے کو چند برابر بلند لے گیا اور اس قربانی کو مولا پر نثار کر دیا، اپنی جان کو مولا کی جان پر نثار کر دیا۔ اور یہ وہ محبت ہے اور یہ وہ کاوش ہے جس کے بعد ہر چیز معطر ہو گئی، پسینہ بھی معطر ہو گیا، چہرہ گل گلاب ہو گیا۔ علمان، یہ ہے مولا کی محبت جو ہر چاہنے والے کو
मुख्तलिफ़ कैफियत में ज़ाहिर कर देती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बानी का इजहार किया और कैफियत ही बदल गई, बदन से नूर फूटने लगा, चेहरे का रंग गुले गुलाब हो गया, पसीने का रंग और बू ऐसी हो गई क्या आसमान से लाई गई खुशबुएं हों। लेकिन ये आम तरीके से नहीं, मौला पर उसने अपने आप को फ़िदा किया है। आइए हम भी जनाब जॉन की सीरत पर हम अमल करें और अपनी जान को मौला पर फ़िदा कर दें। इसी तरीके से हमारे पास भी मौला रहमत, मौला की बारगाह में आप इसी तरीके से अपने आप को फ़िदा कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं QR कोड, आपने इसे अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करना है। व्हाट्सएप कॉल मिल जाएगी, प्रोग्राम के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं और मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में सेव कीजिए 00964 772 991 1424। इसको आप अपने मोबाइल में सेव कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। हम चाहते हैं कि आप भी मौला की बारगाह में तवस्सुल कीजिए। आज की शब में मौला की बारगाह में सलाम पेश करने वालों में अपना नाम लिखाइए। दूर के रहने वाले मोमिनीन हों, चाहे करीब के रहने वाले मोमिनीन हों, हमारा गुज़र बसर मौला की तरफ से अताशुदा नेमतों और रहमतों पर है। और अगर ये नेमतें रहमतें ना हो तो हम कुछ भी नहीं हैं। लिहाजा इन नेमतों और रहमतों को अपने शामिल हाल करना है तो हम आपके मुंतज़िर हैं। आइए मौला को सलाम पेश कीजिए। ये वो हैं जिन पर अल्लाह सलाम पेश करता है। हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी टाइम रात 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान, इंडियन टाइम रात 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के दौरान, बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात 11 बजे से लेकर 1 बजे के दौरान 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम 15 शाबान की रात तक ये जारी व सारी है। और हम इसमें आपके मुंतज़िर हैं कि आप कॉल कीजिए और मौला को सलाम पेश कीजिए। हम आपका सलाम पहुंचाने वालों में होंगे और जो सलाम देते हैं हम उनके लिए फ़ुत्र की खिदमत का फ़रीदा अंजाम देते हैं कि मौला तक हमने उसे सही व सालिम पहुंचाना है। और हम भी आपके दरमियान में रहने वाले छोटे से फ़ुतरूस बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मौला की इस मोहब्बत को मौला तक पहुंचाने के लिए हमारा भी कोई छोटा सा इज़्ज़त वाला मकाम हो जाए, जो कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अपनी जान में तो कोशिश जारी व सारी है कि नेकी में ही हमारा हिस्सा रहे। कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तवस्सुल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ात से है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जल्द आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इन यादों को जब आप अपने साथ रखने वाले हो जाएंगे फिर आप इस सलाम की महक को मज़ीद महसूस कर सकेंगे कि करबला में सलाम की आवाज़ पहुंचाने के बाद दिल को क्या सुकून हासिल होता है। आइए आप अपना मोबाइल उठाइए, अपने कॉलर डिवाइस उठाइए, व्हाट्सएप नंबर सामने लिखा हुआ आ रहा है, इसके ज़रिए से आप कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। 14,000 स्पॉन्सर में एक अपना नाम भी लिखवाइए और 14,000 सितारों में से एक सितारा बन जाइए। अब हम एक और बच्चे की कोशिश का ज़िक्र करेंगे। वो बच्चा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशियों में और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के से मुताल्लिक़ा प्रोग्राम्स में चाय में मिलाने के लिए चीनी के पैसे जमा किया करता था। देखें दौर मुख्तलिफ रहे। आज के दौर में शायद ये बात एक अनोखी सी लगे कि चाय में चीनी एक वक्त था और अब भी है वो, शायद कई जगहों पर खाने पीने की इतनी सहूलियात नहीं होती। आप करबला की बात ना कीजिए, करबला माशाल्लाह हर चीज़ फरावान है यहाँ पर माशाल्लाह। बांटने वाले चाहते हैं किसी तरह यहाँ पर मौला के नाम पर बहुत कुछ बांट दिया जाए, लेकिन वो बच्चा जिस इलाके का था वहाँ पर पानी होता था, मीठा नहीं होता था। चाय होती थी लेकिन मीठी नहीं दी जा सकती थी। बहरहाल इसने ख्वाहिश जाहिर की मैं
اس میں ملانے کے لیے میٹھا ملانے کے لیے چینی تھی، قند تھی، گڑ تھا، ملانے کے لیے میں پیسے جمع کروں گا۔ دیکھیے بچہ، دیکھیں ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق کام کیا کرتا ہے نا۔ اب بچوں کو میٹھا بڑا پسند ہوتا ہے، جب میٹھا نہ ملا شربت میں، چائے میں میٹھا نہ ملا، قہوے میں میٹھا نہ ملا، تو جنہیں میٹھے کی عادت ہو تھوڑا سا گھراں گزرتا ہے ان پر، تو لہذا اس نے میٹھا ملانے کے لیے پیسے جمع کیے اور میٹھا ملا کر خوشی حاصل کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ دریا دلی عطا فرمائی تھی کہ جس کا نتیجہ جناب پیر شاہ بخاری صاحب جیکب آباد سے آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ یا علی مدد، مولا علی میں داغا کیسے ہیں جناب؟ خیرافیت سے ہیں؟ جی سر، مولا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انوار شعبانیہ، شعبان میں آنے والے معصوموں کی آمد کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بسم اللہ، خیر مبارک سر، آپ کو مبارک ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی کال 14,000 سپانسر امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام میں ملی ہے۔ یہ آپ کی آواز ہے نا لوٹ کر آ رہی ہے، اگر اسپیکر کو بند کر دیجئے تو آسان ہو جائے گا۔ ہاں یہ لوٹ کر آ رہی ہے آپ کی آواز نا۔ سر ہاں جی، تو 14,000 سپانسر میں آپ کی کال ملی ہوئی ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ مومنین سلام بھی پیش کریں مولا کی بارگاہ میں، اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسر بھی ہو جائیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے ڈونیٹر بنیں؟ بسم اللہ سر، ہماری ساری سنگت کو بھی سر دعا میں یاد رکھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی آپ اپنی ساری سنگت کی طرف سے سپانسرشپ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ پیر شاہ بخاری صاحب کے ہاں شاید نیٹ کی پرابلم تھی، جس کی وجہ سے آواز ان کی لوٹ کر آ رہی تھی۔ بہرحال موسمی حالات مختلف قسم کے چلتے رہتے ہیں، اور ان مختلف حالات کے اندر مومنین رابطہ کرتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے مولا سے متعلقہ اس چینل میں وہ کال کریں اور مولا کی بارگاہ میں اپنی آواز پہنچائیں، تو ان کی آواز پہنچتی ہے تو ان کے دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال نیٹ کی پرابلم کے تحت کال کٹ گئی ہے، دوبارہ کال آئی تو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے ہم پیر شاہ بخاری صاحب دعا گو ہیں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں اور مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ یہ واٹس ایپ نمبر آپ سب کے پاس موجود ہے۔ ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مختلف سم کارڈز ہیں، کسی ایک میں آپ کو نیٹ ورک اچھا اویلیبل ہو جاتا ہے، کسی میں اچھا اویلیبل نہیں ہوتا، اور ایسا بھی ہو جاتا ہے چھوٹے علاقوں میں، جہاں پر چھوٹے علاقے یا بڑے علاقے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ موسمی حالات یا علاقائی حالات ہوتے ہیں۔ کئی بڑے شہروں میں بھی کچھ مقامات پر نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہوتا، تو ان میں کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ کچھ کمرے ایسے ہوتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہوتا ہے، کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ٹھیک نہیں ہوتا نیٹ، تو ہم گھروں میں بھی مختلف جگہ بدلتے ہیں، اس جگہ پر نیٹ کے سگنل ٹھیک آتے ہیں، اس جگہ پر سگنل ٹھیک نہیں آتے، تو اثر ہوتا ہے۔ بہرحال کوشش کیا کریں جب بھی کال کریں ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر آپ کو نیٹ ورک بہترین طور پر میسر ہو، تاکہ آپ کی کال ڈراپ نہ ہو اور آپ کا پیغام ٹھیک طریقے سے مولا کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ تو اس وقت ہم مولا کی بارگاہ میں ہیں اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو جلد مولا اپنا قرب و جوار عطا فرمائیں۔ بہرحال بچے کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا رہا، اور وہ اپنے علاقے میں مٹھائی سہراب علی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ٹھیک ہے؟ کرم مولا کا احسان، یا علی مدد۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ سہراب علی صاحب، آپ کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں اس ترسیب والا کوہا سے۔
اچھا کوہاٹ سے بات کر رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں اور مولا آپ کو شر شیطان و اعداء سے محفوظ رکھیں۔ اس وقت آپ کی کال امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں ملی ہوئی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ 14,000 مومنین کو ہم جمع کریں تاکہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا یہ پروگرام اپنے اس ٹیلی ویژن کی معرفی کر سکے، گھر گھر میں اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کی جا سکے اور گھر گھر میں اہل بیت علیہ السلام کا پیغام پہنچ سکے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کے سپانسر بن جائیں اور ڈونیٹر بن جائیں۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے ڈونیٹر بنیں؟ ہاں جی کیوں نہیں، میں تو ڈیلی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں۔ ہاں ڈرائنگ میں تو بس آپ لوگوں کا پروگرام بھی دیکھتا ہوں ادھر۔ ماشاء اللہ، اللہم ماشاءاللہ صلی بہت علی اچھا چل محمد رہا ہے و آپ آل کا محمد۔ پروگرام۔ تو آپ یہ پروگرام دیکھتے تو ہیں، تو کیا آپ چاہیں گے کہ اس کے آپ مددگاروں میں شامل ہوں اور ڈونیٹر بنیں اور سپانسرشپ حاصل کریں؟ ہاں جی کیوں نہیں، ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہماری خواہش ہے کہ اس اپنی سپانسرشپ کو، اپنی ڈونیشن کو چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی ایک مومن، ایک مولا کے نام کو لے دیجئے تاکہ آپ کا یہ توسل مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ قبول تو ہے، اس کو مزید درجات مل جائیں۔ کوئی ایک معصوم کا نام لے دیجئے کہ کن کے نام کرنا چاہیں گے اپنی یہ سپانسرشپ۔ بس ہمارا تو جان پورے اہل بیت علیہ السلام کے قربان ہے، جتنے بھی اہل بیت ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ السلام کا نام ہی آپ لیتے ہیں۔ چلیں مولا قبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سہراب بھائی، ایک خواہش یہ رہے گی، یہ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے نا، اسے آپ نے 14 مومنین میں شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی مولا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور سلام پیش کر سکیں انشاءاللہ۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ شیئر کرے گا۔ انشاءاللہ مولا سلامت رکھیں۔ اب کربلا کی طرف آپ رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، سینے پر ہاتھ رکھیں، سر جھکا کے امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کر دیں۔ بسم اللہ۔ آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں ہے۔ بس ہمارا سلام بھی ادھر پیش کر دے۔ ضرور حتماً آپ کی طرف سے ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ ذریعہ امام حسین علیہ السلام، اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو ذریعہ امام حسین علیہ السلام سامنے ہے۔ مولا قبول ہمارے لیے دعا کرو کہ ایک اچھا سا ہمیں بیٹا دے دیں۔ ضرور مولا امام حسین علیہ السلام، جناب قاسم علیہ السلام کی آمد کا صدقہ، جناب علی اکبر علیہ السلام کی آمد کا صدقہ آپ کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائیں۔ مولا آپ کو اولاد صالح عطا فرمائیں، اہل بیت علیہ السلام کی محب اولاد عطا فرمائیں اور مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں۔ دعائیں جہاں کہیں بھی ہیں، اگر کربلا آ چکے ہیں تو بار بار، نہیں آ چکے تب بھی مولا آپ کو بار بار کربلا آنے کی سعادت عطا فرمائیں اور آپ کی مشکلات حل فرمائیں۔ مولا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ 14 مومنین کو آپ نے نمبر ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کر سکیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں۔ آپ روزانہ کال کر سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ سلامت رہیں۔ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے پاکستانی ٹائم، رات 10 سے 12 بجے کے دوران، 15 شعبان کی رات تک یہ جاری ہے پروگرام۔ اس میں آپ روزانہ کال کر سکتے ہیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہاں جی، سلامت رہیں۔ کال کرنے کا شکریہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ مولا کے چاہنے والے، کوہاٹ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ پہاڑوں کے درمیان ہے اور بہت پیارے علاقے ہیں یہ۔ وہاں کا اپنا ایک حسن ہے اور ایک حسن جو ہے وہاں پر، اس ویران نہیں ہے یہ علاقے۔ مودت اہل بیت علیہ السلام کے رکھنے والے مومنین وہاں پر رہتے ہیں اور بڑے جوش و خروش والے مومنین ہیں ماشاءاللہ۔ مولا سلامت رکھیں اور جہاں کہیں بھی مومن آباد ہیں مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ یہ محبتیں، یہ مودتیں اہل بیت علیہ السلام کی گھر گھر میں، نگر نگر میں، وطن وطن میں، شہر شہر میں، دیار دیار میں، الفاظ موضوع معنی بھی ہو سکتے ہیں، ہم معنی بھی ہو سکتے ہیں، کہیں پر بھی ہو، کوئی ذرہ خالی نہیں ہے محبت اہل بیت علیہ السلام سے۔ جہاں پر محبت اہل بیت علیہ السلام کا نزول ہوا،
वहाँ पर ख़ास नेमतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं, रहमतें नाजिल फरमाई हैं, बरकतें नाजिल फरमाई हैं। और ये मोहब्बतें, रहमतें, बरकतें, नेमतें हम सबको वादार करती हैं, हमें होशियार बाश कहने के लिए मुतवज्जे होती हैं और हमें कहती हैं ख़बरदार, इस मोहब्बत को फ़कत अपने तक ही नहीं रखना है, तमाम दुनिया तक पहुँचाना है इस मवद्दत को। लिहाजा आप भी जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं कह सकते कि हम 100% कोशिश कामिल कर रहे हैं, जहाँ तक मुमकिन होता है, इंसान है, तकाज़ा बशरियत है, जहाँ तक हो सकता है एक नॉर्मल कैफियत में कही जा सकती है, कोशिश करते हैं आप तक अच्छी बात पहुँचाएँ, अच्छी मौला से मुताल्लिका पैगाम पहुँचाया जाए, मौला की ज़ियारत कराई जाए। तो आप भी हमारे साथ मिल जाइए। अच्छा देखिए, तनकीद एक चीज़ होती है, ये तनकीद का मतलब होता है नक़द करना, किसी बात को रद्द करना। अब तनकीद बराए तामीर भी होती है, तनकीद बराए तज़हीक भी होती है, जिसे तज़लील भी कह सकते हैं, तनकीद बराए तामीर भी होती है। ठीक है, तनकीद बराए तामीर है और एक तनकीद बराए तनकीद कह लीजिए, ये फजूल कह देना बस। बहरहाल तनकीद बराए तामीर जो होती है मुफीद होती है, इससे इंसान को अपनी ऐब दूर करने का मौका मिलता है। तनकीद बराए तनकीद में बाकी जितनी भी किस्में मैंने तनकीद की हैं, जलील भी करने के लिए तनकीद कर डाली, किसी को का मजाक बनाने के लिए तनकीद कर डाली, मकसद कुछ भी नहीं है, बस मकसद तो हो गया, ज़ाहिरी बात है कि जब मजाक बनाना मकसद है तो मजाक तो हो गया, लेकिन ये इसका हिसाब है, बहुत शदीद हिसाब है। किसी मोमिन की आबरू रेज़ी करना बुरा अमल है, लिहाजा तनकीद कीजिए, तनकीद के अल्फाज को ऐसा रखिए कि जो आपकी शख्सियत की अक्कासी करते हो कि आप एक नेकी के तालिब शख्स हैं, इस्लाह अपनी ज़ात के लिए चाहने वाले शख्स हैं, आप बुराई को ख़त्म करने वाले हैं, आप करें नसीहत, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करें जो मुनासिब ना हो तो मुनासिब नहीं है, काम इखलाक को आम करना हो और हमारी हरकत व सकनात ऐसी हो कि हम किसी का अदब ही बरकरार ना रखें, तो ये हमारे लिए रवा ना होगा। लिहाजा कोशिश करनी है कि हम मौला से अपनी मोहब्बतों को ज़ाहिर करें, मौला से अपनी मवद्दतों को वाज़े करें, मौला पर अपनी मवद्दतों को नछावर करें, और इसके लिए हमें मौला की सीरत पर अमल करना चाहिए। हमारा प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर आपकी खिदमत में मौजूद है। हम चाहते हैं आप हमारे साथ शरीक हो जाइए, आप हमारे साथ मुश्तरक हो जाइए, आप हमारे साथ स्पॉन्सर हो जाइए, आप हमारे साथ डोनेटर बन जाइए, आप हमारे साथ इस मिशन को चलाने में हिस्सेदार बन जाइए। ये हिस्सा मौला की बारगाह में आपका यकीनन कामयाब है, कबूल है, मकबूल है, अफजल है, बेहतरीन है, आला है, उम्दा है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए जब आप पेश कर रहे हैं ना, एक बहुत ही इज़्ज़त वाला काम है और ज़िल्लतें दूर करने का सबब है ये काम कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए एक मिशन में शरीक हो जाएं। देखिए, ज़बरदस्ती नहीं है, ज़ोर नहीं है और ज़ोर गोई नहीं है इसमें कि ज़रूर देना है। आप देखिए, अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा तो आप बेशक ना दीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि किसी को फैज़ हासिल हो रहा है मौला की ज़ियारत का, मौला की बारगाह के अंदर मोहब्बत पेश करने का, मौला को सलाम पेश करने का, अगर यहाँ से ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की तबलीग हो रही है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को पेश किया जा रहा है, तो यकीनन ये आप सब के लिए एक मौला की तरफ से अता है कि यहाँ से आपको मौला का ज़िक्र मौला के शहर से आपके घर में सुनाया जा रहा है। तो फिर अगर आपको फ़ायदा नज़र आए, फिर आप इसमें अपनी कोशिश को शामिल कीजिए, अपनी मदद को शामिल कीजिए, अपनी कुमक को शामिल कीजिए, अपनी डोनेशन को शामिल कीजिए और आप भी 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर बन जाएं और आप भी इसके डोनेटर बन जाइए।
ताकि ये सिलसिला पे हम मुस्तमिर जारी व सारी रहे। काशिफ अली साहब हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? या अली मदद, करम है, मौला का एहसान है। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैराफियत से हैं? दुआ दुआ, शुक्र है, मौला का करम है। बस मौला की बार बार बारगाह में सलाम पेश करना है, पुरसा देना है। जी जी, आप सलाम पेश कीजिए मौला की बारगाह में, फिर हम अपनी बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, सलाम पेश कीजिए मौला को। नहीं, आप मेरी तरफ से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद। करबला मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पर हाथ रख लीजिए, सर झुका के मौला को सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन बैन यदैक ला सय्यमा अबल फज़लिल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपकी मुश्किलात हल फरमाएं और मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएं। रिक्वेस्ट की थी, मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप में, तो मेरी जोजा मोहतरमा है, वो नुआ पढ़ती है और हमारे कुतुब पढ़ते हैं, वो नशर किया जाए इमाम हुसैन की। लेडीज को किसी प्रोग्राम में तो दावत नहीं दी जाती यहाँ पर। हाँ, अगर आप इसी प्रोग्राम में उन्हें सलाम के लिए इस प्रोग्राम में अगर आप सलाम के लिए कहें, वो अपने नंबर से कॉल करेंगी तो उसमें वो एक बंद वगैरह पढ़ सकती है, लेकिन ये ख़ास प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम का मकसद है। अब मैं अपनी बात कर लूँ आपसे। जी सर। ये प्रोग्राम है 14,000 स्पॉन्सर। इस प्रोग्राम में मोमिनीन शिरकत करते हैं और अपनी स्पॉन्सरशिप और डोनेट का ऐलान करते हैं। तो क्या आप पहले से स्पॉन्सर हैं इस प्रोग्राम में? नहीं, तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मौला कबूल फरमाए। तो हम चाहेंगे कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर हो जाएं। जी जी, इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद। ये जिस स्पॉन्सरशिप का आपने इरादा फरमाया है, इसको चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम या अहले बैत के घराने में से किसी एक फ़र्द मुक़द्दस के नाम कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा सवाब हासिल हो सके। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, आपकी मुश्किलात हल हों, जल्द करबलाए मौलाना नसीब हो। और हमारी ख्वाहिश होगी ये व्हाट्सएप नंबर आप 14 मोमिनीन को भी शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश कर सकें और अपनी डोनेशन का भी ऐलान कर सकें। ये व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है। प्रोग्राम का टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 12 बजे के दौरान है। इस 2 घंटे के दौरान ये प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, मौला को सलाम भी पेश कर सकते हैं और अपनी डोनेशन अगर मुनासिब हो तो ऐलान कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अब मुझे उम्मीद है आप ये 14 मोमिनीन को ये नंबर ज़रूर शेयर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। देखिए, आपने वो ज़ौजा के पढ़ने के लिए कहा, तो उसके लिए लेडीज़ का कोई प्रोग्राम अरेंज नहीं है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 में। और अगर आप चाहें कि वो पढ़ें तो इसी प्रोग्राम में आकर वो एक बंद पढ़ सकती हैं, क्योंकि ख़ास नोहा खानी का प्रोग्राम नहीं है। एक आध बंद वो इसी प्रोग्राम में एक पढ़ सकती है। हाँ, तो आप कल उन्हें दावत दे लीजिएगा, वो इसमें एक बंद पढ़ लें बेशक, लेकिन ये प्रोग्राम नोहा खानी का नहीं है। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। अगर मौजूद है तो देखिए एक बंद मौला की बारगाह में हदिया कर दें। जी जी मौजूद है। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। एक बंद पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बीवी मुतासिफाने हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसा ख़ास अरेंज नहीं है, एक बंद आप पढ़ दीजिए ताकि आपको सवाब हासिल हो। बिस्मिल्लाह। जी बस एक बंद पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सखिया बा
से तू कितना नसीब वाला है। सुभान अल्लाह। तकियाबा से तू कितना सुभान अल्लाह। नसीब वाला है। माशाल्लाह। तुझे हुसैन की बहनों वाह वाह ने मिल के पाला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तकियाबा से तू कितना वाह नसीब वाला है। वाह तुझे ही आते ही कपड़े जो पहनवाए थे वो पाकिज़ा ने हाथों से खुद बनाए थे। वाह तुझी से मुल्क वफा में हुआ उजाला है। वाह 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 तुझी से मुल्क वफा में हुआ उजाला है। वाह सखिया बा से तू कितना नसीब वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जहान में तूने है सरफराज किया, यूं दी के पा के अलम का है कद दराज किया। रसूले पाक के मेंबर से भी आला है। वाह वाह सखिया बा से तू कितना नसीब वाला है। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। शुक्रिया आपने शिरकत फरमाई और 14 मोमिनीन को भी ये नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और इस प्रोग्राम में शरीक हो सके। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 12 बजे के दौरान ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में टेलीकास्ट किया जाता है और मौला पर रहमत बरकत नाज़िल हो। सदा सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। नेक्स्ट भी आपके कॉल करने के मुंतज़िर रहेंगे ताकि आप प्रोग्राम में शिरकत फरमा सकें। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला खुश रखें आपको। शुक्रिया शुक्रिया मेहरबानी। सलामत रहें जनाब, मौला आपको सलामत रखें। मौला के चाहने वाले मौला सलामत रखें आप सबको। अजीज़ो, हम हो ना हो ये ज़िक्र जारी रहेगा। हम नहीं थे ये ज़िक्र था, हम हैं ज़िक्र है, हमारे होने से ये ज़िक्र नहीं है। हम ज़िक्र के सबब से हैं। हमें आप जो देख रहे हैं, आप हमें ज़िक्र के लिए देख रहे हैं, करबला के लिए देख रहे हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से हमें देख रहे हैं आप। अगर हमारे पास ये इतनी निस्बतें ना हो तो काफ़ी लोग हैं, कौन है किसी का देखने वाला, फ़कत निस्बतों का तकाज़ा है। आप इस मजहबी चैनल को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से देखते हैं और हमें जो सुन रहे हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से सुन रहे हैं। बहरहाल दुआ है ये वसीले, ये तवस्सुल, ये बरकतें, ये नेमतें हमेशा आपके शामिल हाल रहें। प्रोग्राम में अब मेरा वक्त तमाम हुआ चाहता है और मेरे बाद जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अदीबुल हिंदी साहब आपके पास मौजूद रहेंगे। इंशाल्लाह आप उनसे फैज़ उठाइएगा। तो लिहाजा ये सिलसिला जारी और सारी है और मेरी ख्वाहिश होगी कि ठंडा ना रखें प्रोग्राम को और ये QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए, कॉल कीजिए। व्हाट्सएप नंबर सामने लिखा हुआ है 009647729991 1424। मोबाइल में सेव कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। अभी 1.25 घंटे का प्रोग्राम बाकी है, आपने खूब कॉल्स करनी है ताकि प्रोग्राम के अंदर
आपकी मोहब्बतें पेश की जा सके, सलाम पेश किए जा सकते हैं। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے ہمارے اس پروگرام جس کا نام اور جس کا عنوان ہے 14,000 اسپانسرز۔ ہم جس مہینے میں ہیں، یہ مبارک مہینہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عیدوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں ایک نہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شخصیات نے ولادت پائی ہے کہ یہ شخصیت اور اس مہینے کی عظمت اس کے ساتھ بڑھتی چلی۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے آپ ہی کے اپنے پروگرام 14,000 اسپانسرز میں، اور ہم جس ماہ مبارک میں ہیں، جس مقدس مہینے میں ہیں، جس عظیم مہینے میں ہیں، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عیدوں کا مہینہ ہے، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بروایت امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، اور یہی مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے وقت کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور یہ مہینہ اور بھی ایسے چراغ، اس خاندان کے چراغ جناب علی اکبر علیہ السلام، روایت جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کربلا گویا روز عاشوراء میں جو ہستیاں تھیں، وہ پوری ہستیاں اسی ماہ شعبان میں اس دنیا میں تشریف لائیں۔ لہٰذا یہ مہینہ عیدی دینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ منہ میٹھا کرانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مٹھائی بانٹنے کا مہینہ ہے، اور جیسے کہ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں، اور جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کی ثقافت ہے، وہاں ہمارے یہاں عام طور سے امام کی ولادت کے موقع پر نذر کے عنوان سے شیرینی کھلائی بھی جاتی ہے اور کھائی بھی جاتی ہے۔ شیرینی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، مٹھائی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، مختلف ناموں کے ساتھ ہو سکتی ہے، مٹھائیوں کے نام دوسرے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مٹھائی اور بھی ہو سکتی ہے،
اور وہ مٹھائی ہے جو آپ اپنی مدد کے ذریعے سے آپ اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے والے اس چینل کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. یعنی ہر وہ سبسکرائبر، ہر وہ سبسکرپشن جو انسان اس چینل کے ساتھ کرتا ہے، گویا وہ ایک مٹھائی کا پورا تحفے کے طور پر وہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر بھیج رہا ہے. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس عید کے مہینے میں، اس اہل بیت علیہ السلام کے آیات کے مہینے میں، اس بہترین موقع پر ہم اہل بیت علیہ السلام کے گھر تحفہ بھیجیں، مٹھائی کا تحفہ بھیجیں، شیرینی کا تحفہ بھیجیں، اور ہم صحیح اور کوشش کریں کہ ان لوگوں کے دہن کو شیرین کر سکیں اپنی آواز کے ذریعے سے، پیغام کے ذریعے سے. کیونکہ منہ کو میٹھا کرانا ایک ہدف ہے، اور دل تک اس کی شیرینی کا اتر جانا، دل تک اس کی مٹھاس کا اتر جانا ایک بالکل الگ کیفیت ہوتی ہے. جب ہم اس چینل کے تھرو مختلف پروگرامز کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں، دنیا کے مختلف کونوں میں یہ آواز جاتی ہے، تو ایک طرح سے شیرینی ہے جو اہل بیت کے کلام کی شیرینی ہے، جو اہل بیت کی تعلیمات کی شیرینی ہے، جو اہل بیت کے کردار کی شیرینی ہے، جو اہل بیت کے اخلاق کی شیرینی ہے. یہ شیرینی، یہ مٹھاس لوگوں کے دل میں اتر رہی ہے. اور یہی سبب ہے کہ آپ کی مدد، آپ کا سپانسر بننا، آپ کا سبسکرائبر بننا، آپ کا سبسکرپشن لینا سبب بنے گا کہ ہم اس مٹھاس کو لوگوں کے دل تک پہنچا سکیں، اور لوگوں کے درمیان اس پیغام کو، جو اعلیٰ ترین پیغام ہے، وہ پہنچا سکیں. کیونکہ اس دور میں جب ہر طرف کڑواہٹ ہے، یہ کڑواہٹ کوئی غذا کی کڑواہٹ نہیں ہے. مختلف دنیا میں بہترین غذائیں اس وقت لوگ کھا رہے ہیں، لیکن کڑواہٹ ظلمت کی ہے، کڑواہٹ اندھیرے کی ہے، کڑواہٹ باطل کی ہے، جو ہر طرف سے پھیل رہی ہے. چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ چینلز ہوں، چاہے وہ جو بھی وسائل ہیں جس کے ذریعے سے ہماری باتیں دنیا تک لوگ پہنچاتے ہیں، وہاں اس کڑواہٹ کو اگر دور کرنا ہے تو صرف تعلیمات اہل بیت کی شیرینی اس کو دور کر سکتی ہے. یہ مٹھاس صرف اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کے دل میں اتر سکتی ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ چینل ہے جو آپ ہی کی مدد سے چل رہا ہے، جو آپ ہی کے تعاون سے چل رہا ہے. تو آپ کا یہ تعاون سبب بنے گا کہ یہ مٹھاس دنیا کے ہر کونے تک پہنچتی رہے، اور یہ کڑواہٹ جو باطل کی طرف سے آ رہی ہے اس کو ہم دور کر سکیں اور مل کر دور کر سکیں. جتنا بھی انسان عمل خیر کرتا ہے، جتنا وہ عمل اہل بیت کی راہ میں کرتا ہے، وہ اسی خیر میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ظاہری طور پر وہ ایک کا دہن شیرین کرتا ہے لیکن دوسروں کو بھی یہ مٹھاس پہنچتی ہے. ہمارے ساتھ مائلہ صاحبہ ہیں گجرات سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں. 14,000 اسپانسر میں آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. اپنے امام کو آپ سلام پیش کر سکتی ہیں. مولا عباس، میرا مولا حسین، میری فریاد سن لے، میری مشکل آسان کر دے میرے مولا. مولا آپ کی فریاد کو ضرور سنیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی حاجات کو برآوردہ فرمائیں، آپ کے مسائل کو حل فرمائیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام اصل میں 14,000 اسپانسر کے نام سے ہے، جس میں ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کے سبسکرپشن لیں اور اس چینل کے اسپانسر بنیں. تو اگر آپ یہ نیت رکھتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ یہ آواز کربلا معلیٰ سے اسی طرح گونجتی رہے اور آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں پہنچتی رہے، تو آپ یقیناً اس میں اسپانسر بن کر اس کام کو اور اس مشن کو اور اس ہدف کو اور زیادہ بہتر طریقے سے دنیا تک پہنچانے میں مدد کر سکتی ہیں. ظاہراً کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں، اگر کال دوبارہ لگی تو ان سے ہم خیر خطاب کریں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے زندگی میں جب ہم کوئی خیر کرتے ہیں، جو کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اور اگر وہ کام اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں کیا جائے تو وہ ایک الگ قسم کی مٹھاس رکھتا ہے. بہت سی داستانیں ہیں، بہت سے قصے ہیں کہ ایک انسان ہے جو نظر کرتا ہے کہ گرمی کے مہینے میں وہ زائرین کو شربت پلائے، یا جو زائر کربلا کی طرف آ رہے ہیں ان کو شربت پلائے. اور وہ یہی کہتا تھا کہ جب کوئی زائر، کوئی تھکا ہوا زائر اس گرمی کے مہینے میں شربت پیتا ہے تو جو خوشی اس کے چہرے پہ آتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی مجھے اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے. تو یہ پیاس کو بجھانے کا جو ایک شیرینی ہے، ایک مٹھاس ہے، کسی کے چہرے پر خوشی دیکھنا،
وہ ایک عظیم چیز ہے۔ ہماری کال دوبارہ کنیکٹ ہو گئی ہے مائلہ صاحبہ سے۔ السلام علیکم، آپ اپنے مولا کو سلام پیش کر سکتی ہیں۔ اور ہم جو بات عرض کر رہے تھے وہ بیچ میں رہ گئی کہ اس پروگرام میں جس طرح آپ کی آواز آ رہی ہے اور ہماری آواز آپ تک کربلا سے پہنچ رہی ہے، ضروری ہے کہ اس میں آپ جیسے لوگ مدد کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو اور بہتر طریقے سے دنیا تک پہنچا سکیں اور یہ آواز کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ تو اگر آپ اسپانسر بننا چاہیں تو آپ ہمیں خبر کر سکتی ہیں اور ہماری ٹیم اس سلسلے میں آپ کو ہدایت بھی دے سکتی ہے۔ مولا حسین، مولا حسین میری فریاد سنے مولا۔ مولا یقیناً آپ کی آواز کو سن رہے ہیں اور یقیناً آپ کی آواز پر یقیناً مولا میرے شوہر کو کاروبار میں برکت عطا فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ خدا آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے شوہر کو کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ہماری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان تک بھی اس نمبر کو شیئر کریں تاکہ آپ اور اس طرح کے دوسرے لوگ ہماری ساتھ جڑ سکیں اور ہم اس پروگرام کو اور بہتر طریقے سے دنیا تک پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ تعالی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں جس کے ذریعے سے دوسرا خوش ہوتا ہے اور اہل بیت کے نام پر خوش ہوتا ہے تو وہ شیرینی ایک الگ شیرینی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں آج اس چینل کے ذریعے سے دنیا تک شیرینی پہنچانی ہے اور مٹھائی پہنچانی ہے اور لوگوں کے دہن کے ساتھ ان کے قلب تک اس مٹھاس کو اتارنا ہے، اور ہر انسان جو بانی بن رہا ہے، ہر شخص جو اس میں مدد کر رہا ہے، ہر شخص جو اس کے اندر اسپانسر بن رہا ہے، جو سبسکرپشن لے رہا ہے، وہ یقیناً اسی عمل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور ان کی آواز کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنی طرف سے جو صحیح اور کوشش ہو سکتی ہے، جو مدد ہو سکتی ہے، اس کو ہم کرتے رہیں تاکہ یہ آواز خاموش نہ ہو، یہ چراغ روشن رہے، یہ شیرینی اسی طرح لوگوں کے دل میں اترتی رہے۔ ہم ایک درس میں تھے اور بہت سے باتیں ہمارے علماء، ہمارے اساتید بتاتے ہیں، اسی طرح آیت اللہ سید مرتضیٰ شیرازی خدا ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو طول عمر عطا فرمائے، انہوں نے ایک بہت اچھی سی داستان اپنے محاضرے میں اور اپنے درس کے دوران بیان کی کہ ایک شخص تھا جس سے میری ملاقات ہوئی اور اس شخص نے مجھ سے بتایا آ کے کہ میں اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے اور میں جس چیز میں عمل کرتا ہوں اس میں کامیابی مجھے مل جاتی ہے۔ مثلا میں نے اگر کوئی دکان کھولی تو اس میں مجھے کامیابی مل جاتی ہے، مثلا میں نے کچھ کتاب لکھنا چاہی تو اس میں مجھے کامیابی مل جاتی ہے، ہر چیز میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے بہت اچھی گھر میں میری شادی ہوئی، مجھے اولاد بہت اچھی خدا نے دی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو میں ہمیشہ جس میں پریشان ہوتا ہوں اور مجھے اس میں نقصان ہوتا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا نے مجھے سب چیزیں دی ہیں، آخر اس پہ مجھے کامیابی اور برکت کیوں نہیں ملتی ہے؟ تو سید نے پوچھا کہ آخر کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں بزنس میں یعنی مارکٹس میں جب میں پیسے کو ڈالتا ہوں، انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو اس میں مجھے کامیابی نہیں ملتی ہے، حتیٰ میں بہت پڑھنے کے بعد، بہت سوچنے کے بعد، بہت مطالعے کے بعد بھی جب میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو جو اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے بلکہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو سید فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ میں اس سے کیا کہوں، کبھی کبھی خدا القاء کرتا ہے کہ میں کیا کہوں، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم یہ نیت کر لو کہ میں جو بھی انویسٹمنٹ کروں گا اس میں جو بھی میرے فائدہ ہوگا میں اسی وقت اس کا 20% شریک امام حسین علیہ السلام کو بنا لوں گا۔ اگر تم یہ نیت کر کے انویسٹمنٹ کرو گے تو مجھے یقین ہے کہ خدا نے چونکہ امام حسین علیہ السلام کے نام میں برکت رکھی ہے تو خداوند عالم اس برکت کی وجہ سے تمہیں اس انویسٹمنٹ میں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے یہ بات کہی، سید فرماتے ہیں میں نے یہ بات کہی اور میں چلا گیا ظاہراً زیارت سے لوٹ رہے تھے یا کسی جگہ پہ زیارت کے لیے گئے تھے، وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ 2 یا 3 دن بعد اس شخص کا فون آیا سید کے پاس کہ سید بالکل آپ کے کہے کے مطابق میں نے یہ نیت کی اور میں نے انویسٹمنٹ کیا اور مجھے اس طرح کا فائدہ ہوا اور میں نے امام حسین علیہ السلام کو اس فائدے میں 20% کا شریک بنایا ہے اور میں نے وہ چیز ادا کر دی ہے۔ اسی طرح کچھ دن بعد پھر اس کا فون آیا اور یہی خبر دیتا رہا کہ اب میں جو بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس میں مجھے فائدہ ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی برکت سے میرا انویسٹمنٹ بڑھ رہا ہے۔
ہمارے اسٹوڈیو کنٹرول روم سے خبر دی جا رہی ہے کہ علی مہدی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا استقبال ہے آپ ہی کے پروگرام 14,000 اسپانسرز میں، اور اس پروگرام کی نوعیت یہ ہے کہ ہم دعوت دے رہے ہیں تمام ناظرین کو، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، کہ وہ اس چینل کو، اس آواز کو مدد کریں تاکہ پوری دنیا تک یہ مدد اور یہ آواز پہنچتی رہے، اور یہ آواز جو ہمارے مومنین کی آواز ہمارے پروگرام کے تھرو امام حسین کے حرم تک پہنچتی ہے وہ بھی پہنچتی رہے. جی بالکل ضرور حاضر. انشاءاللہ مولا آپ کی اس صحیح کو اور اس کوشش کو قبول فرمائے. اور ہماری یہ خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اسپانسر بنتے ہیں وہ کسی ایک معصوم سے اپنی اس نظر کو، اپنے اس عمل کو، اپنے اس ہدیے کو منسوب کر دیں، یا شہید شہداء کربلا میں سے کسی کے ساتھ منسوب کر دیں، تاکہ اس کی عظمت اور زیادہ ہو جائے اور اس کی قبولیت یقینی ہو جائے. تو آپ کس معصوم سے اپنے اس نظر کو یا ہدیے کو منسوب کرنا چاہیں گے؟ مولا عباس علیہ السلام. علیہ السلام. مولا عباس علیہ السلام سے منسوب کریں گے انشاءاللہ، اور مولا عباس انشاءاللہ آپ کو خیر و برکت دے. آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، اور آپ اگر اپنے آقا کو سلام کرنا چاہیں تو مختصر طور سے یہ سلام ان کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. علی مہدی صاحب آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر مولا امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ ہے، آپ ان کو سلام پیش کر سکتے ہیں. السلام علیکم یا باپ اللہ وائی قاضی ابوالفضل عباس علیہ السلام. مولا آپ کے اس صحیح کو اور اس سلام کو قبول فرمائے، مولا آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے کہ آپ اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں کم سے کم کوشش کریں کہ 14 لوگوں تک ہمارا نمبر ضرور پہنچائیں، تاکہ یہ مٹھاس جو ہم بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں امام حسین کے نام کی مٹھاس، یہ دنیا تک اسی طرح پہنچتی رہے. جی بالکل بالکل انشاءاللہ تعالی. مولا آپ کی صحیح کو، آپ کی عبادت کو قبول فرمائے اور آپ کو برکت اور خیر عطا فرمائے. سید فرماتے ہیں کہ اس شخص کا پھر کچھ دن بعد فون آنا بند ہو گیا. میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی کہ کہیں کوئی اور ذہن میں اس کے کوئی اور خیال نہ آئے. مولا ابوالفضل عباس کے نام سے انہوں نے اسپانسر کیا ہے، خدا ان کی اس عمل کو قبول فرمائے. تو سید فرماتے ہیں کہ میں نے پھر خود فون نہیں کیا کہ کوئی انسان سوچے کہ شاید ان کو کوئی فائدہ یا نقصان ہو، تو لہٰذا میں نے فون نہیں کیا. یہاں تک کہ کچھ دن بعد یا کچھ مہینے بعد میری دوبارہ اس شخص سے ملاقات ہوئی، اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے دن سے آپ کو فون کیوں نہیں کیا؟ تو سید مرزا کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ ہاں میں کہہ دوں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے فون کیوں نہیں کیا، اور میں نے کہہ دیا اس سے کہ مجھے معلوم ہے تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا. تو اس نے کہا سید آپ کو کیسے معلوم، کیا معلوم ہے آپ کو کہ میں نے فون کیا؟ کہنے تم نے جو نظر کی تھی پھر تم نے اس پر وفا نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا، اس عمل کو چھوڑ دیا تم نے، اس لہٰذا تمہاری برکت بھی چلی گئی اور تم نے پھر مجھے فون بھی نہیں کیا. اس نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ آپ بالکل صحیح سمجھے سید، میں نے دیتا رہا جو فائدہ ہوتا رہا، بہت بڑے بڑے فائدے مجھے ہونے لگے، یہاں تک کہ میرے دل میں وسوسہ آیا کہ مجھے ظاہر ہے کہ میں جب کامیابی کروں گا، خداوند عالم نے خمس کا سسٹم رکھا ہے، تو لہٰذا جب سال کے آخر میں جب میرے خرچ ختم ہو جائیں گے تب میں جو خمس نکالوں گا وہ واجب ہے، میں وہ ادا کروں گا. جس دن میں نے یہ سوچا اس دن سے وہ خیر و برکت ہمارے ساتھ سے چلی گئی. لہٰذا اور پھر اب دوبارہ میں کوشش کرتا ہوں تب بھی نہیں. لہٰذا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اس تجارت میں ہمارے اسٹوڈیو سے کنٹرول روم سے خبر دی جا رہی ہے کہ ایک اور ناظرین میں سے کوئی شخصیت ہمارے ساتھ رضا میسور صاحب ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب رضا علی صاحب میسور ہندوستان سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. آپ کا استقبال ہے 14,000 اسپانسرز میں، اور آپ کو جیسے کہ نوعیت کا اگر علم ہے کہ یہ پروگرام دعوت دے رہا ہے لوگوں کو ہمارے ساتھ جڑنے کی، تاکہ ہم اس پروگرام کو اور بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں، اسپانسر بننے کے ذریعے سے، سبسکرپشن کے ذریعے سے، تاکہ اور بہتر طریقے سے یہ آواز دنیا تک پہنچ سکے. اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں اسپانسر بننا چاہتے ہیں، اس میڈیا گروپ کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر اس کا اعلان بھی کریں گے تو خداوند عالم اس برکت کو بھی آپ کو عطا فرمائے گا، اور امام حسین علیہ السلام کی آواز کو پہنچانے والوں میں انشاءاللہ آپ کو شمار کرے گا. رضا علی صاحب تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو
میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اگر بہت زیادہ ڈیٹیلز جاننا چاہیں تو ہمارے جو کنٹرول میں افراد ہیں ان سے رابطہ رہے گا، وہ آپ کو ڈیٹیلز دے سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے آقا اپنے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، آپ سلام پیش کر سکتے ہیں. مولا ابو الفضل عباس کا حرم آپ کی اسکرین پر ہے، بین الحرمین کے بہترین نظارے آپ کی اسکرین پر ہیں. آپ اپنے سلام کو اپنے آقا تک پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ کو اس سلام کرنے میں مدد کی ضرورت ہو تو میں یقیناً آپ کی طرف سے سلام پیش کر سکتا ہوں اور آپ ہمارے ساتھ مل کر اس سلام میں شریک ہو سکتے ہیں. السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو یہ چینل جو آپ کے اسکرین پر ہے، یہ نمبر جو آپ کے اسکرین پر ہے، آپ اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. یا علی مدد. اوکے علی مدد. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. ہندوستان میں کس شہر سے آپ بات کر رہی ہیں؟ جی ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں. کیا آپ کا نام مجھے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹیم کو آپ کا نام نہیں مل پایا؟ جی نصرت خان، میرا نام نصرت خان ہے. نصرت صاحبہ ہیں لکھنؤ ہندوستان سے اور ان کی آواز اس وقت کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے. آپ کا استقبال ہے 14,000 اسپانسر پروگرام میں. تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں، یہ پروگرام 14,000 اسپانسر دعوت دے رہا ہے آپ جیسے امام کے چاہنے والوں کو کہ وہ اسپانسر بنے امام حسین میڈیا گروپ کا، تاکہ وہ ان کی مدد سے یہ چینل اپنی آواز کو، اپنی تبلیغات کو دنیا تک پہنچا سکے. تو کیا آپ اس چینل میں اسپانسر یا سبسکرپشن لینا چاہیں گی؟ جی جی ضرور، انشاءاللہ بالکل ضرور. مولا قبول فرمائے. اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے اور دعوت رہتی ہے کہ آپ اپنی اس نظر کو، اپنے اس ہدیے کو، اپنے اس عمل کو کسی معصوم سے یا شہید کربلا میں سے کسی شہید کے ساتھ منسوب کریں. تو آپ کس شہید سے یا کس معصوم سے اپنے اس عمل کو منسوب کرنا چاہیں گی؟ جی میں جناب علی اکبر علیہ السلام کو نظر کرنا چاہتی ہوں. علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی اکبر علیہ السلام سے آپ اپنی نظر کو منسوب کر رہی ہیں. مولا قبول فرمائے. ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کو اس سلسلے میں اور گائیڈنس دے گی. آپ کی آواز کربلا میں گونج رہی ہے. سامنے آپ اپنے اسکرین پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کو دیکھ سکتی ہیں. آپ کی آواز گونج رہی ہے. آپ اپنے مولا کو سلام کر سکتی ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین ولا ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا صحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ کی اس دعا کو، اس سلام کو قبول فرمائے، آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اور اسی طرح آپ سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ آپ اپنے جاننے والوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے عزیز و رشتہ داروں میں کوشش کریں کہ کم سے کم 14 لوگوں تک ہمارا یہ نمبر ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی آپ کی طرح یہاں سلام بھی کر سکیں اور ہمارے سبسکرائبر بھی بن سکیں. خدا آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کی تمام حاجتوں کو برآورد فرمائے. سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم نے جو نظر کی تھی وہ تم نے چھوڑ دی، لہذا پھر تم نے دوبارہ مجھے کال نہیں کی. اور اس نے قبول کیا کہ میرے دل میں وسوسہ آیا اور پھر میں نے سوچا کہ جب واجبات میں ادا کر رہا ہوں تو مجھے الگ سے اس کام کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر وہ برکت چلی گئی. دوبارہ میں نے نیت کی کہ میں دوبارہ صحیح کیسے عمل کروں گا، لیکن پھر اب اس مجھے فائدہ نہیں ہوا. خدا نے دل جب پاک ہوتا ہے تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. بہترین طریقہ ہے اپنے کامیابی کے لیے اپنی کامیابی میں معصوم کو شریک کر لینا. خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے ایک عجیب برکت دی ہے، ایک عظیم برکت دی ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فائنینشلی ترقی کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فزیکلی ترقی کریں، جس طرح کی بھی آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر اس ترقی میں آپ اپنے امام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں تو یقین جانیں خدا عظیم برکتیں عطا کرے گا۔ بہت سے ہمارے جوان سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں رزق ملے، ہم کیا کریں کہ ہمیں برکت ملے۔ بہترین طریقہ ہے اپنے رزق کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑ دیں، جیسا کہ سید نے اس داستان میں کہا تھا کہ آپ یہ طے کر لیں، نیت کر لیں، خالصانہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے اس کاروبار میں یا جو بھی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا جو بھی آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، مثلا کوئی جاب کی تلاش میں ہیں، طے کر لیں کہ مجھے اگر جاب ملی تو میں اپنی تنخواہ سے یا جو سیلری ملے گی اس میں سے مثال کے طور کے اوپر میں 1%، میں 2%، میں 4% اپنے آقا اپنے مولا کو ہدیہ کیا کروں گی۔ آپ یقین جانیں اس طرح کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کو خدا نے عظیم برکت عطا فرمائی ہے، اور جس کی جس کا بہترین مثال خود یہ تصویریں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ کل اسی جنگل میں، اس بیابان میں امام حسین علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، کوئی وہاں ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، لیکن خداوند عالم نے نام حسین کو باقی رکھا، اور آج 1400 سال گزر گئے ہیں۔ جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا تھا وہ مٹ گئے ہیں، اگر ان کو یاد بھی کیا جاتا ہے تو لعن کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور لوگ ان سے اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں، دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کہ جن کے جسم کے اوپر سایہ تک اس وقت نہیں تھا، آج ان کا گنبد، ان کی بارگاہ کس شان سے دنیا تک پیغام حق کو پہنچا رہی ہے۔ اور جو بھی اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے منسوب کرتا ہے یقینی طور پر وہ اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی ایک بہترین موقع ہے کہ آپ سپانسر بنیں امام حسین علیہ السلام کے نام کے چینل کے، اور اپنے کاروبار میں، اپنے عمل میں، اپنے شغل میں، اپنی جاب میں امام حسین کو کسی نہ کسی طرح سے آپ شریک کر لیں، یقیناً اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور آپ کو جو برکت ملے گی وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے پیغام پہنچانے کے ثواب کے ساتھ الگ سے ملے گی۔ تو جو اسپانسر بنے گا وہ امام حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں مدد کرنے والا بنے گا، اور یہی کمال ہے امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک کو عظمت عطا کی۔ امام حسین خود عظیم ہے، اور عظیم کا کمال یہی ہوتا ہے کہ جو اس کے نزدیک آتا ہے وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ امام حسین معطر ہیں، خوشبو والے ہیں، لہذا جو ان کے نزدیک آتا ہے اس کے جسم سے بھی، اس کے عمل سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ بہترین داستان جناب جون شہید کی داستان ہے کہ جن کو یہ گمان ہوتا تھا کہ ان کے جسم میں خوشبو نہیں ہے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی راہ میں، ان کی مدد میں، اللہ کی راہ میں امام حسین کے ساتھ اپنے جہاد کر کے آپ نے اپنے آپ کو فدا کر دیا تو لوگ دور سے جون کی بدن کی خوشبو کو محسوس کر رہے تھے، اور یہ خوشبو صرف اس لیے آپ کے بدن میں عطا کی گئی کہ آپ نے امام حسین کے نام پر اپنے آپ کو، امام حسین کی نصرت میں اپنے آپ کو شہید کر دیا اور اپنی جان کو فدا کر دیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جون کی طرح اس طرح سے دنیا میں خوشبو کو پھیلائیں، امام کی خوشبو کو پھیلائیں، امام کے نور کو پھیلائیں، امام کی تعلیمات کی خوشبو کو پھیلائیں، امام کے اخلاق کی خوشبو کو پھیلائیں، تو بہترین موقع ہے جو ہمیں فراہم کیا جا رہا ہے کہ آگے بڑھیں۔ کچھ نہیں کرنا ہے، ٹیلی فون اٹھانا ہے، جو نمبر سامنے آپ کے اسکرین کے اوپر اس کو ڈائل کرنا ہے، اور آپ کی آواز کربلا تک پہنچے گی، اور ساتھ ہی آپ ہماری ٹیم کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اسپانسر بننا چاہ رہے ہیں۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ اسپانسرشپ کتنے کم رقم کی ہے یا کتنی زیادہ رقم کی ہے، اصل وہ نیت ہے، اصل وہ کار خیر کی آپ کی نیت ہے جو آپ کو امام حسین سے نزدیک کرتی ہے اور اس خوشبو کو پھیلانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ہم پوری دنیا سے، ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں، پوری دنیا مختلف چینلز کے اوپر یہ پروگرام ہے، انگلش میں بھی پروگرام ہے، فارسی میں بھی پروگرام ہے، عربی میں بھی ہے، اور اسی طرح ترکی میں بھی یہ پروگرام نشر ہوتا ہے، اور بہت سے افراد مختلف چینلز پہ اپنی زبان کے لحاظ سے فون کرتے ہیں، اور جب ہمیں آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، پروگرامز کے بعد میں ڈسکشن کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے کہاں سے لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں خبر بھی نہیں ہے، کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کن کن علاقوں سے فون آ رہے ہیں، اور ان فون سے سمجھ میں آتا ہے کہ آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے، اور کس طرح لوگ ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں، کس طرح لوگ اس شیرینی کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ شیرین اور زیادہ بڑھنی نہیں چاہیے؟ کیا یہ مٹھاس اور لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے؟
کیوں ہم سبب بنے کہ یہ مٹھاس نہ پہنچے؟ کیوں ہم سبب بنے کہ اس مٹھاس کو دنیا تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے وہ خاموش ہو جائے؟ آپ کی مدد سے ہی یہ وسیلہ آگے بڑھ سکتا ہے. آپ ہی کی مدد سے اب تک اس نے کام کیا ہے اور آپ ہی کی مدد سے یہ آگے بھی کام کر سکتا ہے. کل کا جو دن گزرا ہے تقریباً 17 سال ہو گئے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو عمل کرتے ہوئے، جو ایک بہت چھوٹے سے روم سے شروع ہوا تھا اور بہت ابتدائی چیزوں کے ساتھ، ایکوپمنٹس کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور آج ایک بہت عظیم چینل کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، 17 سال لگے اس کو یہاں تک پہنچنے میں، اور یہ کسی ایک آدمی کی مدد یا کسی ایک گروپ کی مدد سے نہیں ہوا ہے، کیونکہ کسی گروپ سے وابستہ نہیں ہے یہ چینل. یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پہنچانے والا گروپ ہے، اور آپ ہی جیسے لوگوں کے مخیرین سے کی وجہ سے یہ کام یہاں تک پہنچا ہے. محترمہ نرگس صاحبہ لاہور پاکستان سے ہم سے رابطہ کر رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں. مولا آپ کی سلام کو قبول فرمائے. السلام علیکم یا ابو فضل عباس. السلام علیکم یا ابو بکر. السلام علیکم یا ابو سعید الوسیم سیدتنا صلی. السلام علیکم یا ملاک حضرت قاسم کا یا ولادت شریف یا ولادت بہت بہت مبارک یا اللہ سامنے سے قسم کی ولادت مبارکباد قبول فرمائے. واجی قبول فرمائے. مبارکباد قبول فرمائے. اللہم صلی یا اللہ مبارک حسین یا اللہ حسین خوشی یا اللہ مسلم علیہ کرتے نام کو شاندار جاتا ہے فرام کو شاندار جاتا ہے مجھے اکثر سمجھ نہیں اللہ کو برکاؤ اللہ کرم فرمائے کرم فرمائے ہزاروں درود و سلامات پر آپ کے سامنے اہل بیت رسول اللہ سب کو قسم امین لازم بھٹو صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائے. کیا آپ کا 1 منٹ میں لے سکتا ہوں؟ جی جی ضرور. آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئی، آپ کی آواز الحمدللہ کربلا میں گونجی، آپ کا سلام کربلا تک پہنچا. اس پروگرام کا عنوان 14,000 اسپانسر ہے، جس میں ہم دعوت دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، امام کے چاہنے والوں کو، کہ وہ اس پروگرام کے صحیح میں، کوشش میں، اس گروپ کے عمل میں مددگار بنے، تاکہ اسی طرح یہ پروگرام آگے بڑھ سکے. جی جی
تو ہماری ٹیم اگر آپ چاہیں گی تو اور توضیح دے سکتی ہے، اور اگر آپ ابھی سے سبسکرپشن لینا چاہیں اور ہمارے پروگرام کا اسپانسر بننا چاہیں تو آپ اعلان فرما سکتی ہیں، اور باقی تفصیلات ہمارے گروپ آپ کو عطا کرے گا۔ جی میں شکر الحمدللہ میں آپ کے پروگرامی ممبر ہوں۔ الحمدللہ آپ پہلے سے ممبر ہیں، تو بس ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کم سے کم 14 لوگوں تک ہماری اس نمبر کو شیئر ضرور کریں، اور ان کو بھی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اسی طرح ہمارے ساتھ شیئر ہوتے رہیں اور ہمارے ساتھ بڑھتے رہیں۔ جی ضرور۔ آپ جو سبسکرائبر بنی ہیں وہ منتھلی بنی ہیں یا ایک بار کی بنی ہیں؟ نہیں منتھلی۔ ہاں، تو انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطے میں رہے گی تاکہ ہر بند اسی طرح سے آپ اپنی اس ہدیے کو امام تک پہنچاتے رہیں اور اس آواز کو دنیا تک پھیلاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کی دعاؤں کو، آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیں۔ محتاج دعا، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ ہم جس صحیح کو اور جس کوشش کو انجام دے رہے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمیں کنٹرول روم سے خبر دی جا رہی ہے کہ وزیر علی صاحب کا ہم سے کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو مولا جناب کوٹ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی، اور مولا کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس عنوان سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا اصحاب الحسین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم ابا فضل العباس، السلام علیکم یا جناب علی اکبر، جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا، میرے مولا کریم کربلا، نواب کربلا مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب باب الحوائج غازی عباس علمدار علیہ السلام، آپ کی بارگاہ میں مولا مبارکباد پیش کرتے ہیں اس شہزادے کی کہ جس کی بہت چھوٹی سی عمر تھی لیکن بہت ظلم ہوا۔ اس مولا شہزادے علی اکبر کی آمد کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے توسل سے پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری آواز سنی جا رہی ہے، تمام مومنین مومنات کو مولا امام قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی مبارکباد۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور بالخصوص وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اے کریم کربلا، اے نواب کربلا، اے سردار کربلا، اے کریم ابن کریم، تمام مومنین مومنات کے اوپر اپنی ذات کا رحم و کرم فرمائیے۔ مولا بالخصوص حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ظہور فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین، ظہور فرمائیے انشاءاللہ اللہ آپ کی سعادت کو قبول فرمائے۔ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو بہت ترقی اور کامرانی عطا آمین فرمائیے۔ یا رب مولا العالمین، نے کوئی غم نہ دیجیے، غم میں شبیر کے سوا ان سادات غیر سادات کی محافظی فرمائیے۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی وعلی محمد محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم۔ بڑی نواز مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح آپ انشاءاللہ دوسروں کو بھی ہم سے جوڑتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہاں سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز یہاں پہنچ رہی ہے لیکن آپ کا نام ابھی ہماری ٹیم کو نہیں معلوم ہو سکا۔ جی، میرا نام صفدر سلطان ہے اور لکھنؤ سے بول رہا ہوں، انڈیا جناب سے۔ صفدر سلطان صاحب ہیں، لکھنؤ ہندوستان سے۔ آپ کا استقبال ہے اس پروگرام 14,000 اسپانسرز میں، اور آپ کو اس پروگرام کے سلسلے میں 1 منٹ پہ میں وضاحت کر دوں۔ یہ پروگرام امام حسین میڈیا گروپ کی مدد کی دعوت ہے کہ دنیا میں جہاں بھی امام کے چاہنے والے ہیں اس میڈیا گروپ کی مدد کریں، منتھلی سبسکرپشن کے ذریعے سے یا ایک دفعہ کے سبسکرپشن کے ذریعے سے، تاکہ یہ آواز اور یہ کوشش جو ہماری امام حسین کی آواز دنیا تک پہنچانے کی ہے وہ اسی طرح جاری اور ساری رہے۔ تو اگر آپ سبسکرپشن لینا چاہیں یا اسپانسر بننا چاہیں تو اس کا بھی اعلان فرمائیں تاکہ ہماری ٹیم اس کو لکھ سکے اور آپ سے رابطہ رکھ سکے۔ جی، اسپانسر بننا چاہتا ہوں میں، اسپانسر بننا چاہتا ہوں 500 پر منتھ کے لیے۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطے میں رہے گی، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم دعوت دیں کہ آپ اپنے اس عمل کو، اپنے اس نظر کو کسی معصوم سے منسوب کر دیں یا کسی شہدائے کربلا میں سے کسی شہید سے منسوب کر دیں۔ تو آپ اپنے اس ہدیے کو کس سے منسوب کرنا چاہیں گے؟ میری فیلنگ چاہتے تو میں
सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यकीनन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम से इसको हमारी टीम लिखेगी और इंशाअल्लाह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ही इसकी जज़ा आपको अता फरमाएंगी। इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर आपके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री है, आपकी आवाज़ करबला में गूंज रही है। आप अपने आका अपने मौला को मुख्तसर तौर पर सलाम पेश कर सकते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा आपकी सही को, आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। और हमारी एक गुजारिश और भी है कि आप इस नंबर को कोशिश करके कम से कम 14 और मोमिनीन तक पहुंचाएं ताकि और भी ये सिलसिला बढ़ता रहे और ये नूर और मिठास बढ़ती रहे। इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह खुदा आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इस सआदत को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप कहाँ से हमसे राब्ता कर रही हैं? मुल्तान से। आप हमारे चैनल की पहले से स्पॉन्सर हैं, मुल्तान से आप राब्ता कर रही हैं। आपकी आवाज़ करबला मुअल्ला में गूंज रही है। आप अपने आका अपने मौला को मुख्तसर तौर पर सलाम पेश कर सकती हैं। आसान जो आज काजी किया जो है कासिम किया सबको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत। और खुदा इंशाअल्लाह उनके हक़ में, उनके सदक़े में हमारी तमाम हाजात को और हमारी तमाम सही को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और दो आंगो भी कमरे में आने इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप इसी तरह दुआ फरमाती रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन के चाहने वालों को दुनिया में भी कामयाब करे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाबी दे। और मेरे को दो में कमरे में आने ये पे हम इंशाअल्लाह यकीनन हमारी दुआ है कि आपको खुदावंद आलम जल्द करबला आना नसीब करे। खुसूसन अगर आप करबला मुहर्रम में आना चाहती हैं तो उस महीने में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का महीना है, खुदा आपको तौफीक दे कि आप उसमें ज़रूर करबला मुअल्ला आ सकें। ओके शुक्रिया। और आपको सलामत रखें। ओके कभी हम जिस कोशिश में हम लगे हैं, जिस कोशिश को हमारी ये पूरी टीम कर रही है, ये आवाज़ जो आप आज पहुंचा रहे हैं या हम पहुंचा रहे हैं, तो हम ये एक बेहतरीन तरीक़ा है जिसको हम आप तक पहुंचा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और हम समझाने के लिए आपको इस मैप की मदद ले रहे हैं। तो हम इस वक्त अगर आप हमारे अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हों इस मैप को, तो ये मैप जो है ये इस वक्त दुनिया आपके सामने है और ये मैप दुनिया का मैप है। और इसमें अगर आप देख रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी जो थोड़ी सी ब्लू हैं, कुछ चीज़ें लाइंस आपको दिख रही होंगी, डॉट्स जो ग्रीन है, फिर उसके बाद येलोइश है, वो फिर थोड़ा सा ऑरेंजिश हो रही हैं। जहाँ ये चीज़ें आपको रोशन दिख रही हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को लोग देख रहे हैं। और जहाँ ये अभी बिल्कुल वाइट आपको दिख रहा है, यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी लोग इसको देख नहीं रहे। अलबत्ता एक बहुत बड़ी तादाद है जो देख रही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक बड़ी तादाद है जो नहीं देख रही है। तो ज़रूरी है कि हम ये सारी जगहें इसी तरह रोशन कर दें और पूरी दुनिया तक इसको पहुँचा दें। और उसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। जब आप आगे बढ़ते हैं, स्पॉन्सर बनते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो हमें हौसला मिलता है, ताकत मिलती है। हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों तक अपने सेटेलाइट्स के ज़रिए से, अपने इंटरनेट कनेक्शंस के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से ये आवाज़ पहुंचाते हैं। अगर आप करीब से हमारे स्टूडियो के अफराद अगर करीब देखिए, ये यूरोप का हिस्सा है और यूरोप में तकरीबन हम पेरिस के आसपास देखें अच्छे खासे लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। उसी तरह नीदरलैंड यानी जिसको हम और आप हॉलैंड भी कहते हैं, उसके भी इसी तरह लोग देख रहे हैं।
लंदन में बहुत ज़्यादा अभी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा हमारे देखने वाले यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह लीड्स और शेफील्ड के इलाके में भी बहुत से लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। और इसी तरह अगर हम यूरोप से थोड़ा सा हटे, अगर हमारे जो टीम है वो इसको थोड़ा सा इधर करे, एशिया की तरफ करे, यूरो एशिया जो हमारा एशिया के इलाका, ये रशिया का इलाका है जो भी आप इस वक्त मैप पे देख रहे हैं। और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि रशिया में भी कुछ लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टीवी को देख रहे होंगे। तो ये आज अगर ये काम हो रहा है तो ये आपकी मदद से हो रहा है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये मुख्तलिफ इलाके जो भी खाली हैं, इस वक्त ईरान के कुछ इलाकों में जाहिर है कि वहाँ अभी थोड़ी सी इंटरनेट की परेशानी है, लिहाजा बहुत से लोग शायद नहीं देख पा रहे हो, लेकिन बहरहाल एक अच्छी खासी तादाद है जो तेहरान के अतराफ़ के इलाकों में देख रहे हैं। इसी तरह इराक़ में, बगदाद में, नजफ़ में और उसके अतराफ़ के इलाकों में बहुत से लोग इस वक्त इस चैनल को से जुड़े हुए हैं और बाकायदा इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से इलाके हैं जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस तरह से रोशन नहीं है, और उसका मतलब यह है कि अभी यहाँ ये मिठास नहीं पहुंची है। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि ये मिठास यहाँ तक पहुँचे, क्यों नहीं अहले बैत अलैहिस्सलाम की नाम की मिठास इन दिलों तक पहुँचे। और उसके लिए हमारे और आपको एक होने की ज़रूरत है। आपके सब्सक्रिप्शन के ज़रिए से, आपकी मदद के ज़रिए से ही ये बात यहाँ तक पहुँच सकती है। अगर हम थोड़ा सा मैप को और हम जूम आउट अगर हमारे दोस्तान कर सकें इसको, और हम हिंदुस्तान के अब इलाकों में आ रहे हैं। अभी हिंदुस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बहुत अच्छी तरह से लाइट्स नहीं जल रही हैं। इसका मतलब यह है कि अभी इन इलाकों में उस तरह से सब्सक्रिप्शन या उस तरह से लोगों तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का जो नाम है उस तरह से नहीं पहुंच पाया है। और ये तभी मुमकिन है कि जब हम एक दूसरे का साथ दें और इसको और ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। हिंदुस्तान के बहुत से इलाके में देख रहा हूँ, अभी कॉल्स जो हमारे पास आई थी वो लखनऊ से कॉल थी हमारे पास, मैसूर से कॉल थी हमारे पास। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत हल्की सी लाइट है। तो ये और बढ़ सकती है, और ज़्यादा बढ़ सकती है, तब बढ़ सकती है कि जब हम और आप मिलकर इस सही को और इस कोशिश को करते रहें। और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को ज्वाइन करते रहें, सब्सक्रिप्शन के ज़रिए से मदद करते रहें, और फिर हम इस तरह के इलाकों तक पहुँचा सकते हैं। हम इस वक्त देखिए, अगर आप मैप को देख रहे हैं, हमारे दोस्तों ने बहुत इसको जूम कर दिया है, और देखिए माशाल्लाह हम लखनऊ जहां से भी कॉल्स आई थी, लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों को देख सकते हैं कि किन इलाकों में देख रहे हैं आप। जो यहाँ के लोग हैं, आप इन इलाकों तक, पूरी दुनिया के लोगों तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टीवी को आप पूरी दुनिया से देख सकते हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। आप इस वक्त भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हम तक पहुँच सकते हैं। सैमसंग टीवी के ज़रिए से हम तक पहुँच सकते हैं आप। इसी तरह से LG के स्मार्ट टीवी के ज़रिए से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं आप हमसे सेटेलाइट के ज़रिए से भी, जिन इलाकों में सेटेलाइट अवेलेबल है, आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल को देख सकते हैं फिर, और मुख्तलिफ तरीक़े से आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर हमारे दोस्त इस नीचे के इलाके को भी, ये अफ्रीका का इलाका है, और यहाँ पर ये इंसान, ये इलाका जो मेडागास्कर के ऊपर के एक जजीरे हैं, ये विक्टोरिया नाम का एक जजीरा है, मेडागास्कर के ऊपर है, और हम सोच नहीं सकते थे कि इमाम हुसैन टीवी इस तरह से यहाँ देखा जा रहा होगा। और शायद आप अगर तवज्जो करेंगे तो शायद आपके जहन में भी नहीं होगा विक्टोरिया आइलैंड्स के ऊपर इमाम हुसैन टीवी देखा जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले हैं पूरी दुनिया में, और आप और हम इनको दुनिया तक पहुँचा सकते हैं और ज़्यादा पहुँचा सकते हैं। तो हमारे लिए एक सआदत होगी कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये नूर, ये रोशनी बहुत कुछ इलाकों में है, लेकिन एक मुख्तलिफ पूरी दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में अलबत्ता ये है, ये ख़ास बात जो है वो यही है कि तकरीबन दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में, अगर हमारे दोस्तान इस स्क्रीन को और जूम आउट कर दें, अब अगर आप देखें पूरी दुनिया का मैप आपके सामने है, तो तकरीबन इस पूरे एरिए में, यूरोप के एरिए में अच्छी खासे लोग देख रहे हैं, अमेरिका के अच्छे खासे इलाकों में भी लोग देख रहे हैं, और जिन हिस्सों में अभी नहीं पहुंचा है वहां तक हम और आप पहुंचा सकते हैं। तो जो हमारे देखने वाले हैं, चाहे वो टोरंटो कनाडा में हों, और चाहे वो मुख्तलिफ इलाकों में हों कनाडा के, या उसके नीचे अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में हों, वो दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा सकते हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है। मुमकिन है कि इंसान सैमसंग टीवी पे देखे, मुमकिन है कि इंसान जो है वो जादू टीवी पे देखे, मुमकिन है कि इंसान हम फेसबुक के ऊपर देखे, मुमकिन है कि इंसान यूट्यूब पे देखे। तो मुख्तलिफ जगहों पे हम मुख्तलिफ तरीक़ों से आ रहे हैं ताकि दूसरे इलाकों में भी हम पहुँचें। ये आप देखें,
یہ اس طرح کے علاقے ہیں جہاں ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح سے لوگ چینل دیکھ رہے ہوں گے، لیکن الحمدللہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ تو اگر مختلف علاقوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو جہاں نہیں پہنچ رہی ہے وہاں تک پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس چینل کی مدد کریں، اور دو طرح سے مدد ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے سبسکرپشن لیں اور منتھلی سپانسر بنیں یا ایئرلی سپانسر بنیں اور ہماری ٹیم تک اس مدد کو پہنچائیں، اور ہم اس طرح سے دنیا میں اور زیادہ علاقوں تک یہ نور پہنچ سکے۔ ادھر جو علاقہ یہ انڈونیشیا کا علاقہ ہے، برما کے اطراف کا علاقہ ہے، جہاں پر بھی لوگ چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی عظیم ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ آج ہم افغانستان کو اگر ہمارے دوست دکھائیں تو ہم افغانستان کی ایک داستان ہم تک پہنچی تھی، ہم وہ بیان کریں۔ فارسی کے اوپر جو بھی پروگرام چل رہا تھا آج، تو فارسی ٹیلی ویژن نے ہم کو بتایا کہ افغانستان سے ایک کال ہمارے پاس آئی تھی، اور ایک بہت ضعیف خاتون تھی جنہوں نے بتایا یہ کہ ان کی آنکھوں میں کی روشنی کی پریشانی ہے، اور انہوں نے پیسے جمع کیے تھے، تقریباً 8,500 افغانی پیسے انہوں نے جمع کیے تھے، یعنی افغانی روپے جو افغان کہلاتا ہے یا افغانی کہلاتا ہے۔ اور انہوں نے جب یہ معلوم انہیں ہوا کہ امام حسین ٹی وی کو مدد کی ضرورت ہے، سبسکرائبرز کی ضرورت ہے، اسپانسر کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنے آپریشن کے لیے، آنکھ کی آپریشن کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے، وہ پورے پیسے انہوں نے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو دے دیے کہ خداوند عالم اس کے عوض میں مجھے آخرت میں نور عطا فرمائے گا، اگر دنیا میں مجھے پاس نور کم بھی رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو محبت اہل بیت کو ظاہر کرتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اہل بیت کی محبت میں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا تک یہ نور پہنچے تو ہم اسی طرح آگے بڑھیں اور کار خیر میں کسی قسم کا ہم تکلف نہ کریں، کسی قسم کی جھجک ہمارے اندر نہ رہے۔ اور آپ یقین رکھیں اگر آپ فوراً اٹھ کے کوئی عمل کریں گے تو وہ عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ سوچنے لگیں گے، اگر آپ اپنی فکر کرنے لگیں گے، تو پھر جیسے جیسے آپ فکر کریں گے ویسے ویسے آپ کے اوپر، جیسے جیسے آپ فکر زیادہ کرنے لگیں گے ویسے ویسے آپ کے اندر وسوسہ پیدا ہوگا اور پھر آپ خیر سے رک جائیں گے۔ خیر کے لیے جتنی جلدی کی جائے اتنے بہتر طریقے سے خیر انجام پاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو صحیح اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور اس چینل کے سبسکرپشن کے ذریعے سے، اس چینل کے اسپانسرشپ کے ذریعے سے ہم اس چینل کو مدد کریں، تاکہ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہم شیرینی دینا چاہتے ہیں، ہم مٹھاس امام حسین کی نام کی دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور آپ کا سبسکرپشن سبب بنے گا کہ وہ مٹھاس اہل بیت کے گھر تک پہنچے اور وہاں سے پوری دنیا تک پہنچے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہم اگر آج مدد کریں گے تو یہ اپنے آپ پہ اپنی ہی مدد کر رہے ہوں گے، کیونکہ آج ہماری نسل کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے، ہمارے جوانوں پر جو حملہ ہو رہا ہے، جو ثقافتی حملہ ہو رہا ہے، جو تعلیمات اور اخلاق کا حملہ ہو رہا ہے، اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میڈیا گروپ کو مدد کریں جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچا رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق کو دنیا تک پہنچا رہا ہے۔ یہ شیرینی بہت شیرین ہو جائے گی اگر امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو جائے۔ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ پیسے جمع کر رہا ہے، اپنی گلک میں جمع کر رہا ہے کہ میں جا کر یہ پیسے، اس پیسے سے شکر خریدوں گا، تاکہ جب انجمن میں، ایران میں بہت سی انجمنیں ہوتی ہیں جیسے ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، اور وہاں شربت پلایا جاتا ہے یا چائے پلائی جاتی ہے، مجالس میں جو طریقے ہیں، بر صغیر میں بھی یہی طریقہ ہے۔ یہ بچہ جو ایرانی بچہ ہے، چھوٹی سی انجمن میں شریک ہوا ہے، یہ پیسے جمع کر رہا ہے گلک میں تھوڑے تھوڑے، تاکہ جب چائے بنے تو یہ چائے میں شکر میری طرف سے ہو سکے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن محبت امام حسین علیہ السلام نے اس پہ یہ جذبہ دیا ہے کہ وہ اس چائے کی شیرینی کا ذمہ دار بن جائے۔ ہم اور آپ بھی اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، اور آج امام حسین علیہ السلام کا اخلاق جو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، اس کی شیرینی جو دنیا تک پہنچانی ہے، اس کا ایک بہترین ذریعہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ ہے کہ جو دنیا کے مختلف زبانوں میں یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کربلا نہیں آ پاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی وجہ سے، ممکن ہے پیسے ہوں لیکن بہت امکان ہے کہ پیسے ہونے کے باوجود انسان کربلا نہ آ سکے۔ کبھی سیاسی وجوہات ہوتی ہیں، کبھی دوسری پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی فزیکل پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ان تک اگر یہ
تصویریں پہنچ رہی ہیں یا اس کی آواز کربلا تک پہنچ رہی ہے تو اس کو مدد مل جاتی ہے. جو خود نہیں آ سکتا اس کی آواز ہم اس چینل کے ذریعے سے کربلا میں پہنچاتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے کسی کی زیارت میں مدد کریں گے تو وہ بھی شیرینی آپ کے کام تک پہنچے گی. کنٹرول روم سے ہمارے ساتھ ہمارے کنٹرول روم سے خبر دی جا رہی ہے کہ الہ آباد سے ہمارے ساتھ ایک اسپانسر راہب علی شباب صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا استقبال ہے 14,000 اسپانسر پروگرام میں. اگر آپ کے پاس ایک منٹ کا وقت ہو تو میں اس پروگرام کے سلسلے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. یہ پروگرام اصل میں شباب صاحب الہ آباد سے آپ کال کر رہے ہیں, خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ پروگرام اصل میں دعوت دے رہا ہے آپ جیسے چاہنے والوں کو, امام کے چاہنے والوں کو, کہ وہ شریک ہو سکیں امام حسین میڈیا گروپ کے ساتھ سبسکرائبر بن کے یا اسپانسر بن کے, تاکہ یہ آواز اسی طرح دنیا میں پہنچتی رہے اور آپ لوگوں کی آواز کربلا پہنچتی رہے. تو اگر آپ اس میں اسپانسر یا سبسکرپشن لینا چاہیں تو وہ آپ ہماری ٹیم کو بیان کر سکتے ہیں, ہم کو بھی خبر کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ بات آپ تک واضح طریقے سے پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری یہ دعوت ہوتی ہے کہ جو انسان سبسکرپشن لے یا اسپانسر بنے وہ اپنے اس عمل کو کسی معصوم سے یا شہدائے کربلا میں سے کسی شہید سے منسوب کر دے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. تو آپ اپنے اس ہدیے کو کس کے نام منسوب کرنا چاہیں گے؟ امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام اور جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نام آپ ہدیے کو پیش کرنا چاہیں گے. انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطے میں رہے گی اور آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے, آپ اپنے آقا اپنے مولا کو سلام پیش کر سکتے ہیں. آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ ہے. یقیناً ایک ایسا وقت ہے کہ انسان کا دل بھر آتا ہے کہ اس کی آواز کربلا میں گونج رہی ہوگی. بہت شکر گزار ہوں آپ کا جو مجھے اس لائق سمجھا. مولا انشاءاللہ آپ کی سعادت کو قبول کرے, آپ کے سلام کو قبول کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ یہ سلام انشاءاللہ یہیں کربلا میں آ کر اپنے امام کو پیش کریں. جی دعا کریے مجھے بھی مولا بلا لے انشاءاللہ. بہت جلد مولا انشاءاللہ آپ کو یہ سعادت نصیب ہو. اور ہماری آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے کہ یہ نمبر ہمارا کم سے کم 14 لوگوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح یہاں اپنی آواز بھی پہنچا سکیں اور اس چینل کے مددگار بھی بن سکیں. جی جی مولا آپ کو سلامت رکھے, انشاءاللہ آپ کی آرزوؤں کو پورا کرے اور انشاءاللہ جلد آپ کو ظاہر امام حسین بنائے. آپ نے جو ہے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کروایا, بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا. مولا انشاءاللہ آپ کی سعادت کو اضافہ فرمائے, آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کو خود کربلا معلیٰ میں آنا نصیب کرے انشاءاللہ. میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے 4 سال کا, اس کے لیے بھی دعا کریے, محمد علی نام. انشاءاللہ اللہ آپ کے فرزند محمد علی صاحب کو بھی خوشیاں عطا فرمائے, ان کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ سب انشاءاللہ کربلا میں آ کر اپنے مولا کی زیارت کر سکیں. میرے والدین زوجہ سب اچھے رہیں انشاءاللہ. الہی آمین آمین. سب امام کے چاہنے والے اچھے رہیں, خوشحال رہیں, سلامت رہیں اور اسی طرح اپنے آقا اپنے مولا کو یاد کرتے رہیں اور ان سے جڑے رہیں انشاءاللہ تعالی. جی 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 انشاءاللہ. آپ کا نام؟ میرا نام مصطفیٰ علی ہے اور میرا تعلق بھی ہندوستان سے ہے اور آپ کے شہر سے تھوڑا سا دور ہوں, لیکن بہرحال رابطے میں رہ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ. اور ایک خادم ہوں امام حسین علیہ السلام کا. ہندوستان میں کس جگہ سے؟ میں عام طور سے میرے جو وطن ہے وہ سلطان پور ہے, لیکن میں رہائش میری لکھنؤ میں ہے. اچھا اچھا. یہاں سے 200 کلومیٹر تقریباً آپ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں. اور انشاءاللہ کبھی ایک دن ایسا ہو کہ کربلا میں ہم آپ کی زیارت کر سکیں اور ایک دوسرے سے کربلا معلیٰ میں بین الحرمین ایک دوسرے کو دیکھ سکیں انشاءاللہ تعالی. ابھی تو غازی ہمارے چاہیں گے.
इंशाअल्लाह ज़रूर मौला अबुल फज़ल अब्बास ज़रूर आपकी आवाज़ को सुनेंगे और आपको जल्द करबला बुलाएंगे इंशाअल्लाह। आज कसीदा कहें, अगर इजाज़त हो तो मौला की बारगाह में वहाँ सुना सकते हैं। मैं असल में हमारा इस प्रोग्राम में मुसलसल कॉल आ रही हैं और हम एक के बाद एक को जोड़ रहे हैं, लिहाजा इस वक्त हम माजरत चाहेंगे। अगर आप किसी और वक्त दोबारा हमारे प्रोग्राम चूँकि हर रात आ रहा है तो आप दोबारा अगर कॉल करेंगे तो यकीनन हमारी टीम वसल करेगी, उस वक्त आप ज़रूर अपने सलाम को पेश कर दीजिएगा। जी जी ठीक है। मौला आपको सआदत दे, मौला इंशाअल्लाह आपको कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह दोबारा ज़रूर आपसे बहुत जल्द बात होगी। ठीक है, खुदा फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब दानियाल साहब हमारे साथ कॉल पर हैं। दानिया अली, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? इस्लामाबाद पाकिस्तान से कॉल कर रही हैं। आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपकी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह करबला मोहल्ला में गूंज रही है। आप अपने आका अपने मौला को मुख्तसर सलाम पेश कर सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अल अब्बास या साक़ियत शाह करबला या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला आपके सलाम को कबूल फरमाए, मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और आपकी सादत में, आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। यकीनन आप हमारी चूँकि पहले से सब्सक्राइबर हैं, बस हमारी गुजारिश अपने पुराने सब्सक्राइबर्स से और जदीद लोगों से भी यही होती है कि इस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और अगर कम लोगों से भी करना चाहें तो कम से कम 14 लोगों से ज़रूर इसको शेयर करें ताकि वो भी अपनी बात को यहाँ तक पहुँचा सकें। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला खुदा आपको सलामत रखे, आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपको करबला आना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह ताला। हम तकरीबन हर वक्त एक ऐसे ख़तरे में हैं जो हमारे जवानों की तरफ बढ़ रहा है, हमारी सकाफ़त को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ये दौर असल जो मुकाबला है वो सकाफ़त का मुकाबला है और इस सकाफ़त की जंग में हम मददगार बन सकते हैं इमाम हुसैन मीडिया ग्रुप के ज़रिए से अहले बैत की सकाफ़त को दुनिया तक पहुँचाने में, क्योंकि इस जंग में अगर दुनिया बातिल अपनी तमाम ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम भी अपनी सही से, अपनी कोशिश से हक़ की आवाज़ को दबने ना दें, हक़ की आवाज़ को बैठने ना दें, हक़ की आवाज़ को खामोश ना होने दें और इस चिराग को रोशन रखें, इस शीरीनी को लोगों के दिलों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहें। लिहाजा ज़रूरी है कि इस तरह के सिस्टम को, ये जो पूरा हम तरीक़ा हमने तैयार किया है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, जो 5 ज़बानों में काम कर रहा है, इसकी मदद करें सब्सक्रिप्शन के ज़रिए से, लोगों तक पहुँचाने के ज़रिए से। मैंने जब मैप आपको दिखाया था तो आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि बहुत से इलाके अभी वाइट हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ अभी ये चैनल उस तरह से नहीं देखा जा रहा है। तो हमारी आपकी ज़िम्मेदारी इसी तरह 14 हर इंसान अगर 14 लोगों तक ये बात पहुँचाए और ये चेन बन जाए, एक इवेंट बन जाए, एक स्ट्रॉम बन जाए, तो फिर हमारी बात पूरी दुनिया तक पहुँच सकती है। तो हमारे पास जिस तरह से कोशिश हम कर सकते हैं, हम कोशिश करें कि ये बात पहुँचे और हम इसमें मददगार बन सकते हैं, एक दूसरे के मददगार बन सकते हैं। हम यहाँ से आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर हमारी मदद करेंगे तो ये आवाज़ और तेज़ी के साथ और ताकत के साथ और ज़्यादा हिम्मत के साथ दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों तक पहुँच सकती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए से बच्चों को अखलाक अहले बैत सिखाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पैगंबर और आले पैगंबर के फ़ज़ाइल दुनिया तक पहुँचाएँ। हम शुकूक और शुबहात जो हैं उनको दूर करने की हमारे उलमा आकर सही और कोशिश करते हैं, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए से उनका जवाब देते हैं। देखिए, हर दौर में अलग अलग तरीक़े से ताकतें हमलावर होती रही हैं और हर दौर में अलग अलग तरीक़े से उसका जवाब दिया गया। एक ज़माना था जब किताबें लिखी जाती थी, हमारे उलमा किताब के ज़रिए से जवाब देते थे। एक ज़माना था जब मुनाज़रे किए जाते थे, हमारे उलमा मुनाज़रे के ज़रिए से जवाब देते थे। एक ज़माना था कि लोग तकरीरें करते थे, हमारे उलमा तकरीर के ज़रिए से जवाब देते थे। आज ये सब सिमट के मीडिया में आ गया है। आज के दौर में किताब मीडिया के थ्रू जाती है,
सोशल मीडिया के थ्रू जाती है। आज तकरीरें या मुनाजरे मीडिया के ऊपर किए जाते हैं। तो अब ज़रूरी है कि हमारा मीडिया मजबूत हो। जिस तरह हमारे उलमा मजबूत हैं, हमेशा से मजबूत थे और हमेशा मजबूत रहेंगे। हमारे मुनाजरे करने वाले अज़ीम हैं, हमारे खुतबा अज़ीम हैं। बीबी ज़ैनब के सदक़े में अज़ीम खुतबा उर्दू ज़बान और दीगर ज़बानों में अहले बैत के चाहने वालों ने पेश किए हैं। लेकिन आज का दौर तकाज़ा करता है कि ये खुतबा को प्लेटफॉर्म दिया जाए, और ये प्लेटफॉर्म अब मिंबर और इमाम बारगाह से बढ़कर अब सोशल मीडिया पे पहुंच चुका है। लिहाजा और उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि इमाम हुसैन मीडिया ग्रुप के जैसे चैनल जो है उसकी मदद की जाए, ताकि ये आवाज़ और दूर तक पहुंच सके। और इसमें आप हमारे मददगार बन सकते हैं। और यकीन रखें, जब तक ये आवाज़ गूंजेगी, जब तक ये आवाज़ें पहुंचेंगी, जब तक इस किताब की तालीमात पहुंचेगी, तब तक आपको सआदत भी नसीब होगी, आपको सवाब भी नसीब होगा, और एक तरह से ये जारी और सारी रहेगा। यकीनन जो इंसान इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया से जाना है, लेकिन अगर वो बका चाहता है तो वो अपने इस अमल के ज़रिए से इस खैर कसीर में शरीक होकर बाकी रह सकता है। जब तक ये आवाज़ें गूंजती रहेंगी, जब तक इसके ज़रिए से हिदायत होती रहेगी, वो इंसान जो सब्सक्रिप्शन लेकर इसकी मदद करने वाला बना था, वो स्पॉन्सर बना था, वो यकीनन इसको इस वक्त भी फ़ायदा हासिल करेगा और आखिरत में भी इसका फ़ायदा हासिल करेगा। लिहाजा हमें देर नहीं करनी है, हमें तामुल नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन मौका है कि हम आगे बढ़ें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मंसूब इस चैनल की मदद करते हुए उस आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करें। और हम इस ज़रिए से आपको दावत दे रहे हैं कि इस प्रोग्राम में शरीक होते रहें और दूसरों तक भी इसको पहुंचाते रहें। शिरकत जैसे कि मैंने किया, कभी आप खुद सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये एक सवाब है, और कभी आप जो हैं किसी दूसरे तक इस बात को पहुंचाते हैं, ये भी एक तरीके से हमारी मदद होती है। हमारा वक्त आज तमाम हो रहा है। कल इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हम और हमारी टीम आपके साथ हाजिर होगी। इस शीरीनी का बेहतरीन वक्त यह है कि हज़रत का ज़हूर हो और हम उनके साथियों में शामिल हों। अज्जल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़िया वन नस्र। इस दुनिया में जो कड़वाहट है वो सिर्फ़ आपके वजूद से बढ़ सकती है, आपके आने से ये शीरीनी बढ़ सकती है, आप ही के आने से हमारे दिलों को ठंडक और शीरीनी मिल सकती है। खुदाया बेहक़ हुसैन अपने वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज़ का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।